अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हो क्या रहे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया खान। प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी करप्शन और एहतसाब के शोर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा सुप्रीम कोर्ट के पास करप्शन के खिलाफ लामहदूद इख्तियारात हैं। करप्शन का मफहूम ज़ाती मुफादात के लिए सरकारी इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, कानून की हुक्मरानी करप्शन के खात्मे का वाहिद हल। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी हुकूक़ कबाइल कन्वेंशन, कबाइलियों का फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में ज़म करने का मुतालबा। क्या कबाइलियों को वसाइल का मुतालबा उनका बुनियादी हक नहीं? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी पाकिस्तान में अवाम पर टैक्सों की भरमार क्यों? दुनिया भर में कॉर्पोरेट टैक्स की शरह में पाकिस्तान सर फहरिस्त। नाज़रीन, अगर वतन अजीज़ में करप्शन का खात्मा वाकई हमारी साबका और हुकूमत वक्त की अवलीन तरजीह होती तो करप्शन का नासूर जड़ों की तरह मुल्क में ना फैल चुका होता। और शायद इसी वजह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक समाअत के दौरान कहा कि करप्शन के खिलाफ अदालती इख्तियारात की कोई हद नहीं। यानी अदालत उज़्मा को भी इस बात का इदराक हो चुका है कि करप्शन ही तमाम बुराइयों की जड़ है, जिससे न सिर्फ तरक्की का अमल रुकता है बल्कि कानून की हुक्मरानी भी दाव पर लग जाती है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर, डॉक्टर फ़ारूक सलीम। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, ये पहली बार नहीं हुआ है कि अदालत उज़्मा से इस तरह की बातें आई हैं। जो तहकीकाती इदारे हैं उनकी भी कारकर्दगी पर बारहा बात उठ चुकी है। ये जो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं किसी और हियरिंग के दौरान, इसको किस तरह हम ले सकते हैं? देखिए शाजिया, PMLN पे कुछ सख्त वक्त आया लगता है। पिछले 9 महीने से वो पैनामा केस की करप्शन, वो टेलीविज़न की भी, टेलीविज़न में भी यही चल रहा है, प्रिंट मीडिया भी, अखबारात में भी यही आ रहा है। 3 महीने से वो अदालती रिमार्क्स आ रहे हैं जो हम लोग रोज़ शाम को वो हर टेलीविज़न की वो जीनत बन जाते हैं। अब वो अयाज साहब, अल्लाह उनको शिफा दे, अलील हो गए थे जस्टिस अजमत साहब, और अब जस्टिस हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया है कि करप्शन के ख़िलाफ़ अदालती इख्तियारात की कोई हद ही नहीं। देखिए, वो जैसे शादी ने कहा कि लामहदूद इख्तियारात हैं, तो करप्शन का मैं देख रहा था कि हमारा डेफिनेशन क्या है, व्हाट रियली इज़ करप्शन, करप्शन क्या होनी चाहिए। तो जो सबसे सिंपल तरीन जो है, आसान तरीन डेफिनेशन, वो वर्ल्ड बैंक वाले कहते हैं कि द अब्यूज़ ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन। यानी कि 3 अनासर उन्होंने बता दिए कि निजी नफ़ा, ज़ाती मुफाद आ रहा है, सरकारी ओहदा उसमें इन्वॉल्व है, और उस सरकारी ओहदे का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये 3 चीज़ें आपको जब कहीं नज़र आने लगें तो फिर उसकी अदालती कार्रवाई, वो बारे सबूत जो पिछले हम कई महीनों से वकला हजरात से भी पूछ रहे हैं कि वो किसके ऊपर पड़ता है, ये डेफिनेशन जो है ये बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने लाती है कि आप बारे सबूत किसके ऊपर जाएगा। अगर आपके पास सरकारी ओहदा हो, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा हो, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ है, साबित किसने करना है और क्या कुछ करना है। अयाज साहब, डॉक्टर साहब ने बड़ी डिटेल में बात की। हमारे साथ बैरिस्टर ज़फ़र अली साहब भी मौजूद, अली ज़फ़र साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अयाज साहब, ये जिस तरह के अब रिमार्क्स आ रहे हैं, मतलब क्या कहा जा सकता है कि वसी पैमाने पर जो इख्तियारात थी, ये समाअत थी जिसमें रिमार्क्स आए, वो तो था वो स्टेंट का जो मसला है। सर, ये ग्रे ट्रैफिकिंग वाला था, वो जो उसी में स्टेंट वगैरह में ये गैर कानूनी जो थे आपके एक्सचेंज, उसके ऊपर बात हो रही थी, तो उसमें ये मामला शुरू हो गया। स्टेंट का भी वो रिमार्क्स थे, का भी इधर, ये भी रिमार्क्स थे। इसको आप ले सकते हैं उस तनाजुर में जो कुछ मुल्क में पैनामा लीक्स के हवाले से हो रहा है, या जो, लेकिन पता नहीं चीफ जस्टिस साहब के जहन में वो चीज़ थी या नहीं है, या हम उन पे थोप रहे हैं कि उन्होंने इस तनाजुर में बात की, वो नहीं पता। लेकिन इसका मतलब जो है लिया जा सकता है। जब आप ये कहें इतनी बात, और उन्होंने हवाला दिया था हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट का, वो हम अली ज़फ़र साहब से पूछ सकते हैं कि हिंदुस्तान सुप्रीम कोर्ट, जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास क्या इख्तियारात हैं, और उसका हवाला चीफ जस्टिस साहब ने क्यों दिया था। लेकिन उसका ये मानी लिया जा सकता है जो आजकल के तनाजुर में वो जो धुआंधार हो रहा है कि हम वोट लेके आए हैं, वोट लेके जाएंगे। एक तो पहले नज़रिया ज़रूरत था होता, ये तो जो नून लीग वाले कह रहे हैं ये एक नया नज़रिया है इलेक्टोरल इनफैलिबिलिटी का, इलेक्टोरल इम्यूनिटी का, कि हम वोट से आए हैं, आप हमें कोई पूछने वाले नहीं हैं। अगर ये आप इतलाक कर दें हर MNA और MPA पे,
تو پھر تو یہاں پہ اس ملک میں عجیب ہی ہوگا کہ ہم الیکٹ ہو کے آئے ہیں، آپ کون ہیں پولیس والے تو ان کا پوچھنے والے؟ مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر میں 1.25 लाख ووٹ لے کے پہنچ گیا ہاں ہوں جی، تو اس کے بعد باقی ادارے ایف بی آر نیب وہ سب بند کر دیں؟ مجھے وہ ووٹ والی کہیں گے اگلی الیکشن میں، آپ کون ہیں پوچھنے چلے اس وقت ہم بات کریں گے، بیرسٹر علی ظفر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب، آج جس طرح کی ریمارکس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ ہیز انلمیٹڈ پاور ان کرپشن کیسز، اس سے کیا اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اب واقعی جو ہے عدالت کو یہ مطلب یہ جان چکی ہے کہ نہ صرف اس سے ترقی کا عمل رکتا ہے بلکہ جو قانون کی حکمرانی ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی، ان ریمارکس کو، یہ آبزرویشن جو تھیں، اس کو آپ کو کانٹیکسٹ میں ہی لینا پڑے گا جس کیس میں یہ ریمارکس پاس ہوئے. لیکن ان ریمارکس کے علاوہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا قانون کا اگر آپ جائزہ لیں اور آئین کا جائزہ لیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرپشن، اور اس پہ بہت سارے کیسز بھی ہیں کہ جب آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں پبلک آفس میں، کوئی عہدیدار ہو کسی انسٹیٹیوشن کا یا کوئی پولیٹیشین ہو، جب آپ اس کی کرپشن کا معاملہ آتا ہے تو یہ ایک بنیادی حق ہے آئین کے تحت عوام کا کہ وہ پتہ کریں کہ یہ کرپشن ہوئی ہے کہ نہیں. اور آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ کے پاس جب بھی کوئی فنڈامنٹل رائٹ کا کیس آئے گا، بنیادی حقوق کا کیس آئے گا، تو وہ پھر اس کے پاس انلمیٹڈ پاور تو آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس کے پاس، سپریم کورٹ کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں کہ وہ اس میں پروب کر سکے، اس کو اس کی دیکھ سکے، اس کی انویسٹیگیشن کا آرڈر کر سکے، یا پوچھ سکے اتھارٹی سے کہ اصل معاملہ کیا ہے. بیرسٹر صاحب، وہ انڈین سپریم کورٹ کا حوالہ دیا گیا، وہاں پہ کیا قانون ہے یہ کرپشن کے حوالے سے، اور پھر یہ لامحدود کا لفظ استعمال کرنا؟ جی، اس میں سپریم کورٹ آف انڈیا کے پاس جو اختیارات ہیں وہ وہی اختیارات ہیں، بالکل ہو بہو وہی اختیارات ہیں جو آرٹیکل 184(3) کے تحت پاکستان کے سپریم کورٹ کے پاس ہیں. اور انڈیا نے ان کے 4 کیس ہیں جس کے اندر انہوں نے کرپشن کے ایشوز کو ریز کیا. ایک بہت بڑا وہاں سکینڈل ہوا تھا LNG اور ٹیلی کمیونیکیشن لائسنس کے ایشو ہوئے تھے، اور وہ جو حکومت وقت تھی اس وقت کی، اس پہ الزام تھا کہ بہت سارے ان کے منسٹرز انوالوڈ ہیں، انہوں نے پیسہ کھایا ہے اور پیسہ کھا کے لائسنسز دیے ہیں. تو چونکہ اس کی تحقیقات نہیں ہو رہی تھیں تو وہاں کے سپریم کورٹ نے اپنی جو ان کا آئین میں ان کے اختیارات ہیں سو موٹو لینے کے، انہوں نے سو موٹو اختیارات کرتے ہوئے، نوٹس دیتے ہوئے سب کو، انہوں نے اس میں بہت سارے آرڈر فرمائے، اور وہاں انہوں نے ایک باقاعدہ ایک ٹیم بنائی، انویسٹیگیشن ٹیم، جس انویسٹیگیشن ٹیم نے پھر جا کے اس کی انویسٹیگیشن کی اس کرپشن کی. اور اس کیس میں سپریم کورٹ آف انڈیا نے کہا کہ ہمارے پاس کرپشن کے معاملے میں بہت سارے اختیارات ہیں. تو میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب اس کیس کا ذکر کر رہے تھے. جی شاہ صاحب، یہ آج کل کے ملکی ماحول میں ان کے جو چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہیں، عام لوگ تو جو ہے وہ اسی تناظر میں دیکھیں گے جو پیناما کیس کی ہیئرنگز ہو رہی ہیں. کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ اس کو دیکھا جا سکتا ہے، بیکاز آپ جس کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا تھا وہ تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ وہ ایک اسپیشل کیس تھا، لیکن اگر اس کو براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو چونکہ پناما کیس ہی چل رہا ہے آج کل، اور اس میں یہ سارے مسئلے آ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس کیا اختیارات ہیں اور کیا اختیارات وہ استعمال کر سکتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ ایک ہنٹ بھی تھی ضرور، ایک طرح سے یہ کہنے کے لیے کہ جب ہم کرپشن کا معاملہ آتا ہے، چاہے اس میں پرائم منسٹر ملوث ہوں یا کوئی اور ملوث ہو، تو ہمارے پاس اختیارات بہت سارے ہیں اور ہم استعمال کر رہے ہیں. لیکن وہ اس کو آپ بہت زیادہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ کریں، کیونکہ چیف جسٹس صاحب اس بینچ کے ممبر نہیں ہیں جو بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے، اور وہ انہوں نے کوئی ڈائریکشن نہیں دیا اس بینچ کو، انہوں نے ایک اپنے جورسپروڈنس کا ایک کامنٹ کیا ہے. پر شاہ صاحب، یہ بھی درست نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے تناظر میں عدالتی چھلنی میں سے بہت سارے مگرمچھ جو ہیں وہ نکل بھی گئے، کوئی شاذ و نادر ہی پکڑا گیا. ویسے تو کوئی اتنا کوئی درخشاں ہمارے جو ریکارڈ ہے وہ نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ پکڑے گئے.
بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اگر آپ ہسٹری دیکھیں, ریکارڈ دیکھیں, تو ہماری عدالتیں کرپشن کے معاملے میں انہوں کوئی اتنا مناسب رول نہیں ادا کر سکیں. لیکن اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ عدالتوں کا قصور کم ہوتا ہے. یہ انویسٹیگیٹنگ ٹیمز جو ہوتی ہیں یا پروسیکیوشن ٹیمز ہوتی ہیں, ان کا بھی بہت رول ہوتا ہے, بیکاز سارا جو ایویڈنس ہے اور ساری جو شہادت ہے یا دستاویزات ہیں کرپشن کے معاملے میں, وہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز نے لے کے آنا ہوتا ہے. چونکہ ہم نے اپنی ایجنسیز کو اور انسٹیٹیوشنز کو خود مختار نہیں کیا, ان کو بالکل آزاد نہیں کیا. ایک میں اگر سوال پوچھ سکوں شاہ صاحب جلدی سے, اس کا دیکھیں نا, وہ سپریم کورٹ نے منگا لی جو اسحاق ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی, جو انہوں نے اعترافی کنفیشنل سٹیٹمنٹ کی تھی. اب وہ ایک ہائی کورٹ کا بینچ ہے, اس نے کہا تھا کہ ہاں جی یہ کیس ختم اینڈ اٹ از آف نو ایویڈینشری ویلیو. تو اس کا کیا بنے گا؟ اب وہاں پہ انہوں نے سارا اپنے ہاتھ سے لکھا کہ یہ ہوا, بینک اکاؤنٹ ہوئے. یہاں پہ ہے کہ جی لیگل طور پہ کہ جی وہ از آف نو ایویڈینشری ویلیو. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرا اندازہ ہے کہ سب سے کروشل ڈاکیومنٹ اس کیس میں اس وقت میرے مطابق یہ اسحاق ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. اور وہ سٹیٹمنٹ کا اس لحاظ سے امپورٹنس نہیں ہے کہ اس کو وہ ڈینائی کریں یا نہ کریں, کہ اندر جو کچھ لکھا ہے, جو چیزیں ہیں, وہ ایکچولی فیکٹس پہ بیسڈ ہیں. اور وہ چونکہ حقائق پہ بیسڈ ہیں اور سپریم کورٹ کے پاس وہ آ گئی ہیں, تو سپریم کورٹ کو اب ایک طرح سے اس کو انویسٹیگیٹ کرانا پڑے گا. تو اس کی قانونی اہمیت, عدالتی اہمیت بتا دیجئے بیرسٹر صاحب. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اگر اجازت دیں, اور علی ظفر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بریک لینا پڑے گا. بریک کے بعد آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیں. اور ہم بات کریں چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس کے اوپر, جنہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے پاس کرپشن کے خلاف جو ہے وہ لامحدود اختیارات ہیں. علی ظفر صاحب, بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر صاحب, آپ نے بات کی تھی کہ ویسے تو یہ کسی اور ہیئرنگ کے دوران ریمارکس سے آبزرویشن تھی, لیکن چونکہ براڈر پراسپیکٹو پہ دیکھا جائے تو پیناما کیس کا معاملہ جو ہے سب کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. لامحدود اختیارات کے لیے اگر انویسٹیگیٹ بھی کرے گی سپریم کورٹ, تو اداروں کی طرف تو جانا ہی پڑے گا ان کو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ نیب اور دیگر اداروں کے جو کارکردگی, اس پر بھی ہماری عدالت سوال اٹھا چکی ہے؟ میرا خیال ہے ایک تو ان کے نیب اور ایف آئی اے یا کوئی اور ادارہ ہو کے اوپر, چونکہ سپریم کورٹ کی بھی بہت تنقید ہے, اور اس کے علاوہ میرا خیال ہے عوام کو بھی کوئی اتنا بھروسہ نہیں کہ اس کیس میں وہ انویسٹیگیٹ کر سکیں گے صاف شفاف طریقے سے. تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نیب اور ایف آئی اے کو ریفر کریں انویسٹیگیشن کے لیے. یہ بھی بالکل ممکن ہے کہ وہ اپنے ہی ایک کمیشن بنائیں, جس کا سپریم کورٹ آف انڈیا نے بنایا تھا, جس کے اندر وہ اپنے لوگ یا اپنے انویسٹیگیٹرز کو رکھ کے تو یہ کرپشن کا پروب کریں. بیرسٹر صاحب, یہ کمیشن سے کہیں بات بہت آگے نہیں جا چکی اب؟ ابھی اس کو آپ رول آؤٹ نہ کریں, میرا خیال ہے ابھی بھی یہی ہوگا, کیونکہ بہت اب آپ یہی اگزامپل لے لیں, یہ جو تھا, میں ایفیڈیوٹ کی بات کر رہا اسحاق ڈار صاحب کا. اب اس کے اندر جو باتیں کہیں گئی ہیں اس ایفیڈیوٹ کے اندر, اس کو کسی نے تو جا کے پروب کرنا ہے, کسی نے تو جا کے اس کو دیکھنا اس میں شاہ صاحب ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ جو انہوں نے اعترافی بیان لکھا ہے, اس کے مندرجات ابھی تک کوئی زور و شور سے کوئی انکار نہیں کر رہا. زیادہ زور اس پہ ہے کہ زبردستی ہم سے کرایا گیا, وہاں حالات ایسے تھے, ہم پہ وہ اتنا دباؤ تھا, کرا دی. پر جو مندرجات ہیں, بینک اکاؤنٹس ہیں جن کے نام کھولے گئے, وہ کوئی ڈینائی نہیں کر رہا. بالکل یہی میرا پوائنٹ ہے کہ آپ بھول جائیں, آپ کہہ دیں کہ میں مان لیتا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے کہ وہ ان کو زبردستی لکھوایا گیا, لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ زبردستی لکھوایا گیا کہ نہیں. سوال یہ ہے کہ اس کے جو کنٹینٹس ہیں, جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے, جو حقائق بیان کیے گئے ہیں, کیا وہ درست ہیں کہ نہیں. اور وہ میرا خیال ہے وہ ایک ڈائریکٹ ایویڈنس ہے جس میں بات کی گئی ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب واقعی ہی منی لانڈرنگ میں انوالوڈ ہیں. اب لاہور ہائی کورٹ شاید کہہ چکی ہے کہ اس کی ایویڈینشری ویلیو نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کی عدالتی اہمیت کیا ہے, اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ میں تو آپ کو جو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ریزیوم کریں کہ اس
کی کوئی قانونی اہمیت نہیں ہے اس ایفیڈیوٹ کی. اس ایفیڈیوٹ کو چھوڑ دیجیے آپ, لیکن جو اس ایفیڈیوٹ میں لکھا ہے اس سے تو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا. جو کچھ اس ایفیڈیوٹ کے اندر ہے اگر وہ درست ہے تو پھر تو یہ منی لانڈرنگ بہت سیریس قسم کی منی لانڈرنگ ہے. تو دیکھنے والی بات یہ نہیں ہے یا آرگومنٹ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی ایویڈینشلی ویلیو کیا ہے, اس کو ہائی کورٹ نے اس ڈاکیومنٹ کو رد کیا یا نہیں کیا. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس جو ڈاکیومنٹ میں لکھا ہوا ہے, جس طرح ایاز صاحب کہہ رہے ہیں, جو کچھ لکھا ہوا ہے, جو کچھ کہا گیا ہے, کیا وہ درست ہے کہ نہیں. تو یہ کون دیکھے گا بیرسٹر صاحب؟ یہ سپریم کورٹ کو دیکھنا پڑے گا. میرا خیال ہے اب ان کی یہ ذمہ داری آ گئی ہے, کیونکہ یہ ایفیڈیوٹ اب سپریم کورٹ کے سامنے آ گیا. اس کے اندر جو اسٹیٹمنٹس تھیں وہ آ گئیں, اور کسی نے اس کو ڈینائی نہیں کیا کہ یہ جو کچھ لکھا ہے یہ غلط ہے. وہ یہ ایک بہت کروشل ڈاکیومنٹ ہے, اور اس کی میرا خیال ہے اہمیت کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریے. سپریم کورٹ بیرسٹر صاحب خود دیکھے گی یا کسی اور ادارے کی ذمہ داری لگائے گی کہ اس کو دیکھے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنی ہی کمیشن بنا کے تو اس کو ذمہ داری سونپی جائے گی کہ اس کے اندر جو چیزیں ہیں جو کہا گیا ہے اس کو پروو کرے, کیونکہ وہ وہاں اس میں باقاعدہ لوگوں کے نام لکھے ہیں, اس ایفیڈیوٹ میں اکاؤنٹس لکھے ہیں جہاں پیسے ٹرانسفر ہوئے, طریقہ کار لکھا ہوا ہے جہاں جس طرح یہ گئے. تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں نظر آ رہا مجھے. تو کمیشنز کی تاریخ تو آپ کے سامنے ہے علی ظفر صاحب. میں جس کمیشن کی بات کر رہا ہوں یہ وہ انکوائری کمیشن نہیں جس کا ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کرتے اور کمیشن کا مطلب ہے کہ لمبا ہو جاتا ہے کام. میں ایک اسپیشل قسم کی کمیشن کی بات کر رہا ہوں جو تحقیقاتی کمیشن ہے, اور پاکستان میں آج تک وہ نہیں بنی ایسی کمیشن. لیکن میرا خیال ہے یہ کیس ایسا ہے جس میں یہ بننی چاہیے. جس طرح آج یہ انڈیا کا اگزامپل دیا گیا تھا, انڈیا کے کیسز میں یہ اس طرح کی انویسٹیگیٹو کمیشن بنی تھی, اور انہوں نے پھر وہ باقاعدہ پروو کیا تھا, اور سپریم کورٹ نے بڑے بڑے جو آنےسٹ افسر تھے, وکیل بھی افسر بھی, ان کی ایک تشکیل دی تھی ایک کمیٹی کی جس کو کمیشن کہا گیا تھا, اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ ہمیں رپورٹ کریں کہ کیا کرپشن ہوئی. تو یہ بڑا ایک انوویٹیو نیا قسم کا کمیشن ہوگا, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کمیشن اس ٹائپ کا نہیں ہوگا جو اس طرح کی ہم اپنی ہسٹری میں تاریخ میں دیکھتے رہے ہیں. نہیں پر شاہ صاحب جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ اتنے وسیع اختیارات کرپشن کیسز میں سپریم کورٹ کے پاس ہیں, تو جہاں بلیک اینڈ وائٹ میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے, یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ پوچھیں, اور ان کے وکیل بھی ہیں اسحاق ڈار صاحب کے جو ہیں جو اس کیس میں ہیں, کہ بھئی آپ اس کو اقرار کرتے ہیں یا ڈینائی کرتے ہیں؟ جی اگر تو اقرار کر دیتے ہیں وہ پھر تو پوچھیں گے ضرور میرا خیال ہے, اور اگر وہ اقرار کر دیں گے تو پھر تو بڑا آسان ہو جائے گا کام. لیکن جس طرح میں دیکھ رہا ہوں, جس طرح ہر چیز کو ڈینائی کیا جا رہا ہے, تو ہو سکتا ہے اگر وہ ڈینائی کریں گے تو پھر جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انویسٹیگیٹو کمیٹی یا کمیشن بنانا ضروری ہوگا تاکہ وہ اس کے ڈینائل کو دیکھیں کہ وہ صحیح ڈینائل ہے یا وہ انہوں نے جو پہلے کہا تھا ایفیڈیوٹ میں وہ سچ ہے. تو یہ ابھی دیکھنے والی بات ہے. آپ درست ہمارے اگر تو کوئی ایڈمیشن کر دے پھر تو اس کو پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی قانون میں. پھر تو وہ ایڈمیشن اگر وہ آ کے کہہ دیتے ہیں ان کے وکیل کے ہاں جی جو کچھ میں نے اس ایفیڈیوٹ میں کہا ہے وہ سچ ہے, تو پھر تو آئی تھنک کیس ختم ہو جائے گا. اور ڈینائی کریں اور وہ ثابت اور ہو جائے تو پرجری بھی کچھ چھوٹی چیز تو نہیں ہے. بالکل چھوٹی چیز نہیں جی, بالکل چھوٹی چیز نہیں. لیکن ابھی آپ دیکھیں جس طرح یہ قطری شہزادے کی سٹوری آ چکی ہے, اور بہت ساری اسٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ یہ سارا کچھ اورل ہوا, زبانی کلامی بزنس ہوا اور کیش میں ہوا, تو مجھے کوئی اتنا تعجب نہیں ہوگا اگر اسحاق ڈار صاحب کے وکیل آ کے ڈینائی کر جائیں. تو بیرسٹر صاحب آپ کا اشارہ جو ہے وہ کمیشن کی طرف جا رہا ہے. جی یہ دیکھیں لاجک بھی اس میں ہی ہے کہ اگر کسی نے تحقیقات کرنی ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان خود جا کے تو انویسٹیگیٹ کریں. ان کو کسی نہ کسی فورم, کسی نہ کسی ادارے کے ذریعے جانا پڑے گا, اور چونکہ نیب اور ایس آئی اے پہ ہمارا کانفیڈنس نہیں ہے, پبلک کا بھی اور شاید عدالت کا بھی کانفیڈنس نہ ہو. شاہ صاحب اس کیس میں جو سماعت ہو چکی ہے, کئی چیزیں سپریم کورٹ نے مانگی ہیں
کہ آپ بتائیے ڈویژن آف پراپرٹی کیسے ہوئی تھی, آپ بتائیے فلانے ڈاکیومنٹس آپ لائیے, تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھائی یہ جو اکاؤنٹس کا ذکر ہے آپ بینک سٹیٹمنٹس لے آئیے ان دنوں کی. بینکس کو کہا جائے, آپ کا مطلب ہے؟ ان کے وکلاء کو نہیں, وکلاء کیونکہ یہ جو یہاں پہ ریسپونڈنٹس ہیں وہ تو نہیں ہے ان کے نام میں بینک اکاؤنٹس, لیکن یہ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ مانگ نہیں سکتی ہے ایسے ڈاکیومنٹس؟ مانگ تو سکتی ہے, اس ادارے کو اسٹیٹ بینک کو بھی بلایا جا سکتا ہے اور اسٹیٹ بینک سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ یہ ہمیں اس کا ریکارڈ دیں, یہ ممکن ہے بالکل. لیکن جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو بھی اختیارات جو ہیں ان کے پاس, وہ قانون کے چونکہ دائرے میں ان کو رہنا پڑے گا, اور یہ بہت ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے جو شاید عام آدمی نہ سمجھے, لیکن ہم ایز لیگل ایکسپرٹس وہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے. سپریم کورٹ ایویڈنس لینا, کراس ایگزامن کرنا, اس پہ اس طرح شہادت دینے کا ان کو قانون میں اختیار نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اگر وہ, اور جس طرح کامنٹ دیا تھا. چلیں بیرسٹر علی ظفر صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ آپ کا. اب دیکھنا یہ کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے سپریم کورٹ کس حد تک جا سکتی. بریک لیں گے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے فاٹا اصلاحات کے حوالے سے بھی. حقوق قبائل کنونشن بھی ہوا ہے اور ضم کرنے کا کے پی کے میں مطالبہ بھی سامنے ہے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین. اور فاٹا ریفارمز کے حوالے سے بات کریں, جیسے کہ 22ویں آئینی ترمیم بل جو ہے نیشنل اسمبلی میں پیش ہوا. نواز شریف صاحب نے 5 رکنی کمیٹی بھی بنا دی, سرتاج عزیز صاحب اس کو سپروائز بھی کر رہے تھے. انہوں نے ایجنسیز میں جا کے دورے بھی کیے اور وہاں کے جو قبائلی عوام ہے ان کی رائے بھی معلوم کی گئی. لیکن جو فاٹا اصلاحات ہے اس پر عمل درآمد اب تک نہیں ہو چکا. ڈاکٹر صاحب, ابھی جو ہم نے دیکھا ہے ایوان میں بھی بڑا شور اٹھا ہے اور فاٹا کے ارکان ناراض بھی بہت ہے, ادھر کنونشن بھی ہو رہا ہے, ہو گیا ہے. تو مسئلہ کیا ہے آخر, کیوں تاخیر ہو رہی ہے, کیا بات؟ دیکھیے کچھ تو بنیادی مسائل ہیں کہ 4 صوبوں میں آپ نے ایک قانون رائج کیا ہوا ہے. وہ فاٹا کے ایریا میں آپ نے فیڈرل کرائمز ریگولیشن, وہاں ایک دوسرا قانون چل رہا ہے. وہ شریعت کورٹ اپنا قانون لگائے ہوئے ہے, اسپیشل کورٹس الگ سے بنے ہوئے ہیں. ایک ملک ہے, آپ ایک قانون رائج کریں, ہر جگہ ایک ہی قانون ہو. اس دفعہ جو کیبنٹ میٹنگ ہو رہی تھی اس کے ایجنڈے میں شامل تھا کہ فاٹا ریفارمز اور فاٹا کو ضم کرنا خیبر پختونخوا کے اندر, اور وہ فوراً وہاں سے نکال دیا گیا. مجھے بنیادی مسئلہ یہاں سب تو پیسے کا لگتا ہے کہ فیڈرل حکومت ڈویزیبل پول میں سے کتنے پیسے فاٹا کو دینا چاہتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 1% دینا چاہتے ہیں, فاٹا والے کہہ رہے ہیں ہمیں 3% دے. اب سوچئے کہ 40 لاکھ لوگ رہتے ہیں اس 7 ایجنسیز میں, اور 577 577 ڈاکٹر ہیں سر, 40 لاکھ لوگوں کے اوپر. صرف یہ مسئلہ وہاں پہ نہیں ہے. دیکھیے نا, ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ وہ علاقہ باقی پاکستان سے بالکل مختلف ہے. اس فاٹا میں آج بھی فوجی آپریشنز کے بعد, ایک آپریشن نہیں ہوا, بہت سارے آپریشنز ہوئے ہیں. کئی ایریاز ہیں جہاں پہ کوئی نہیں جا سکتا. اگر آپ اور میں آج فیصلہ کریں ہم نے جانا, ہم نہیں جا سکتے. تیرا ویلی میں آپریشن ہوا ہے پر تیرا ویلی میں کوئی کمیونیکیشن, ایسے اور بہت ساری ایجنسی. اس کو آپ نے فیصلہ اصولی کر بھی لیا, آپ نے ڈیسیجن لے بھی لیا, پر اس کی عمل درآمد پہ ایک دم ایک قلم سے آپ نہیں کر سکتے. اس کو تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا, ایک ٹرانزیشن پیریڈ. جی ٹرانزیشن ہے اس صوبے, اس منصوبے کے اندر بلٹ ان ہے, وہ اس کا آپ کو کرنا پڑے گا. اور یہ ساری چیزیں وہاں پہ اسلحہ بے شمار ہے. وہاں پہ ایریاز ایسے ہیں جہاں ہمارے افواج بڑی مشکل سے جا سکتی ہیں. ان کا یہ جو ہے یہ ادغام جو مرجر ہے. اور میں صرف وہ حوالہ یہ دوں, جب ہانگ کانگ کو چائنا لے رہا تھا تو ایک لمبا پیریڈ تھا کہ 50 سال بعد یہ ہوگا, پھر وہ ہوگا. اب یہ جو بریکسٹ میں جو نیگوسیشن کر رہے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ 2 سال تک نیگوسیشنز ہوں گے, اس کے بعد جا کے ہم کریں گے. تو یہ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ایک قانون بنانے سے وہ چیز ہو جائے گی, ایسے نہیں. شروع کرنا ہے, ہم نے شروع کرنا ہے. اور وہ جو آپ کنونشن کا حوالہ دے رہے ہیں اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جو قبائلی لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم باقی پاکستان کے ہیں. پر یہ نہیں ہو سکتا آپ ایک دن عدالت بنا دیں گے اور وہاں پہ جج صاحبان بیٹھ جائیں گے, ایسے نہیں ہوگا. آہستہ آہستہ کرنا پڑے گا. ساری وہ جو مشکلات ہیں, جو پوری تاریخ ہے پاس, اس کو سامنے رکھ کے
ट्राइबल लोगों को इन्वॉल्व करके फिर ये होगा। सर उन्होंने एलान किया है कि अगर मार्च की 12 तारीख तक आप ये स्टेप शुरू नहीं करते, ये काम शुरू नहीं करते, तो फिर हम मार्च करेंगे इस्लामाबाद के। ठीक है, फिर देखना। देखिए आपने वहाँ से एमएनएज आप इलेक्ट करते हैं, उनके पास कानून के अंदर उनके इलाकों के लिए कानून साजी का कोई इख्तियार नहीं है। आपने एमएनए लिया लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते अपने 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 लोगों के लिए। इसी तरह खवातीन, कबायली खवातीन जो हैं, बाकी सब जगह पूरे पाकिस्तान में खवातीन के लिए आपने सीटें रिजर्व रखी हुई हैं, कबायली खवातीन के लिए कुछ नहीं है। रियलिटी ये है कि यहाँ से पहले जो एमएनए हमारे दौर 2008 के बाद थे, कई ऐसे एमएनए थे जो अपने इलाकों में नहीं जा सकते थे। एक खैबर एजेंसी के थे, तब वहाँ पे खैबर एजेंसी पे राज था मंगलबाग का। तो वो जो अब तो चेंज हो गया मामला। नहीं, सारे आर्मी ऑपरेशन से चेंज हुआ है, लेकिन अब भी जो है वो बड़ा मुश्किल इलाका है, दुश्वार गुजार है, उसमें असला और बाकी चीज़ें सारी हैं। असूली फैसला करके जो आप कह रहे हैं सर, इस्लाहात के अमल में तेजी तो कम से कम लेकर आए ना, मतलब वो ग्राउंड local रियलिटी तो आप government बता रहे हैं ना। नहीं, एक फ्रेमवर्क आप बना दें, एक फ्रेमवर्क है कि ऐसे ऐसे करेंगे। सर देखिए, सर वो फ्रेमवर्क बन चुका हुआ है, अब सिर्फ अप्रूवल का मामला रह सर, चुका हमारे है, पास और उसमें वो बदतरीज है कि इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसको जम हमारी करना। कौमी आदत जो है वो सही तरीके से होमवर्क करने की नहीं है। हम वो चल पड़ते हैं, जैसे आजकल आप देख रहे हैं मनसूबा तैयार नहीं हुआ, आप जाके उसका फीता काट देते हैं। ऐसे ऐलानात हम आज कर भी देते, फिक्की का मैंने सुना है, आज फिर एक और फीता वो काट अभी देते हैं। तक तैयार नहीं हुआ, उसे सर्वे करने गए हैं कि क्या हुआ, वजीर आजम गए हैं, कोई और नहीं गया। तो हम ऐसे करते हैं। सर, पावर का एक्सपर्ट और कोई है भी नहीं ना हमारे पास मुल्क में, पावर सेक्टर का कोई एक्सपर्ट है नहीं हमारे मुल्क में। एक्सपर्ट नहीं, बहुत सारे हैं। मुसद्दक मलिक साहब हैं जो आजकल कोई और कर रहे हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, उनको आपने गवर्नर सिंध बना दिया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो है, पर असूली तौर पे ये फैसला होना चाहिए। और वो कन्वेंशन में शायद ये जो दो लीडरान हैं जो इसके खिलाफ हैं, उनके बारे में भी कुछ आज बातें हुई हैं, मौलाना फजलुर रहमान और ये जो अचकज़ई साहब, उनकी रिप्रेजेंटेशन तो सलाके से है नहीं। नहीं, बिल्कुल है कोई नहीं। वो सिर्फ ये फजलुर रहमान साहब को ये है कि वो पख्तून भी यहाँ पे आ गए तो हमारा जो पॉकेट्स हैं जहाँ पे हम डोमिनेट करते हैं, जैसे साउथ केपी में ये डेरा इस्माइल वगैरह का, हमारी वो जो है कम हो जाएगी। तो सियासी मफादात हैं तो उनकी वो सियासी है। अचकज़ई साहब बलूचिस्तान के पख्तून इलाके के नुमाइंदे हैं, उनका कोई यहाँ ताल्लुक ही नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अफ़गानियों को भी, ट्राइबल पीपल, हमारे लोग जो हैं अफ़गानियों से तंग पड़े हुए हैं। हालांकि अफ़गानियों के बारे में कहना नहीं चाहिए, पर वो वहाँ पे आए, उन्होंने अपना वो मेहमानदारी तो दिखाई, पर वहाँ पे रिसोर्सेज पे भी फिर वो हिस्सेदार बन गए। तो वो तो वहाँ चाहते नहीं है। ये जो दो लोग हैं ऐसी बातें कर रहे हैं। आपने अभी हांगकांग का जिक्र किया, वो 100 साल की लीज दी थी चाइना ने, जब वापस हुई है उनको 3-4 साल लगे हैं, उन्होंने पूरी तरह जम कर दिया अपने अंदर। पर अब भी आप देखें उसका स्पेशल स्टेटस है हांगकांग का, बाकी चाइना से मुख्तलिफ वो हम है। यहाँ भी कर सकते हैं उसके साथ। मैकाओ इतना छोटा सा जजीरा है, लेकिन वहाँ पे जहाँ पोर्चुगीज़ हुकूमत थी, वहाँ पे पोर्चुगीज़ कानून थे, तो चाइना ने उसको भी सेपरेट स्टेटस दिया हुआ है। ब्लू पासपोर्ट आपका हो तो आप बगैर वीज़ा के हांगकांग जा सकते हैं, लेकिन आपको मकाओ जाने के लिए वीज़ा चाहिए, भले आपके पास पाकिस्तानी ब्लू पासपोर्ट हो। तो उन्होंने ये किया, वो सेंसिबल लोग हैं, दूर तक देखते हैं। दूर अंदेशी जो है, हम थोड़ा वो जल्दी फैसले कर लेते हैं। तो जो शहरी हकूक हैं, जो शहरियत के हकूक हैं, वो हमने फाटा वालों को, कबाइलियों को नहीं दिए हुए, बाकी सारे पाकिस्तानी 20 करोड़ को दिए हुए हैं, उनको अलग रखा हुआ है। और ये वजह बनती है एक वहाँ से, एक मैं बात कर दूं, वो सारा कुछ हो जाएगा, पर वो अपने जिरगा सिस्टम को याद करेंगे। लोकल जब गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस की बात कर लें, सारे पाकिस्तान में आपने लागू किया हुआ है, वहाँ पे नहीं मिलता उनको। लोकल पर वहाँ पे ऐसे कंडीशंस हैं। पर बात मेरा ख्याल है इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए कि बदतदरीज ग्रेजुअली जो है आपको उसका वो करना। ठीक है, ग्रेजुअली जो है वो जो इस्लाहात है फाटा के, उसमें उसके अमल में तेज़ी लाई जाए। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान में अवाम पर जो टैक्सों की वो भरमार है, और जो कॉरपोरेट जो टैक्स हैं वो दुनिया भर में पाकिस्तान की जो शरह है, पाकिस्तान शरह के हवाले से सर फहरिस्त है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और पाकिस्तान की बात करें तो दुनिया के टॉप हाईएस्ट मुल्कों में आता है जहां पर कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो सबसे ज़्यादा दिया जाता है। अब ये कॉर्पोरेट टैक्स है क्या, इसके नुकसानात और फ़ायदे क्या हैं, इस पर तो बात करेंगे। अयाज साहब,
میں نے پراپرٹی ٹیکس، ایجوکیشن ٹیکس اور کیا کہتے ہیں ود ہولڈنگ ٹیکس، اس قسم کے ٹیکسز تو سنے تھے. اس کے بارے میں ذرا بتا دیجیے. یہ ٹیکس عوام کو پتہ بھی ہے آپ کیا؟ کی باتوں سے تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ ہر ایک کوئی آدمی بڑے ٹیکس دے رہا ہے. کارپوریٹ ٹیکس تو ہے بڑی انڈسٹری پہ، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پہ، وہ بینکس پہ، وہ تو کوئی ریٹ ہوگا. وہ ہمارے ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر اکرام، یا یہ بھی ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ وہ بات کریں گے. لیکن جو سرکاری طور پہ تنخواہیں نہیں لیتے ان سے تو جو سرکاری لیتے ہیں ان سے ٹیکس کٹ جاتا ہے. ہم جو ہیں جو بینک سے آتے ہیں ہمارا کٹ جاتا ہے. باقی تو اس ملک میں جو پروفیشنل کلاسز ہیں وہ تو یہاں ٹیکس کو دیتا کوئی نہیں ہے. نہ ڈاکٹرز دیتے ہیں، نہ انجینئرز دیتے ہیں، نہ لائرز دیتے ہیں، نہ اور کوئی یہاں پہ دیتا ہے. تو وہ تو ایسے ہے. پر آپ کی ریمارک سے ایسے پتہ چلتا ہے جیسے سارے ہم وہ بہت ہی ٹیکسز دے رہے ہیں. ایاز صاحب ہم ٹیکسز سب دیتے ہیں. دیکھیے پاکستان کا 70% تو آپ ٹیکس کٹ ہیں. دیکھیے 12 کروڑ سمیں ہیں اس وقت. آپ جب بھی چارج کرتے ہیں تو ہر ایک نے ٹیکس دینا. آپ کے ڈیزل پیٹرول، کون سا شہری پاکستانی ایسا ہے جو پیٹرول یا ڈیزل استعمال نہیں کرتا؟ آپ کی سبزی آ رہی ہے، آپ کا گوشت آ رہا ہے، وہ سب پیٹرول استعمال کر کے پہنچ رہا ہے. 50% سے زائد اس کے اوپر ٹیکس ہے. سر یہ کہہ دینا کہ پاکستانی ٹیکس نہیں دیتے، میرا خیال ہے کہ پاکستانی حکمران واحد طبقہ ایسا ہے جو دنیا میں جاتا ہے اور ڈنڈورا پیٹتا ہے کہ پاکستانی ٹیکس چور ہیں. ایسا نہیں ہے. ہر فرد، ہر بچہ، بوڑھا، مرد، عورت پاکستان کا ٹیکس دیتا ہے. سب مجھے پر کہنا یہ چاہیے تھا، مجھے تھوڑا محتاط ہو کے کہنا چاہیے تھا کہ جن پاکستانیوں نے دبئی میں پراپرٹی لی ہوئی ہے اور وہاں پہ بلینز آف ڈالرز، روپیز نے جنہوں نے وہاں لی ہوئی ہے، جو آپ اوورسیز پراپرٹیز ہیں، جو بینک اکاؤنٹس ہیں، جب کوئی سنا جاتا ہے کہ پتہ نہیں پاکستانیوں کو سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے، وہ جو ہیں لوگ، وہ صاحب لوگ جو ہیں وہ کوئی ٹیکس. بریفلی میں کارپوریٹ ٹیکس کے حوالے سے کہ جو کمپنیاں بنائی جاتی ہیں پاکستان کے اندر، کیوں نہیں آ رہی فورن انویسٹمنٹ، کیوں نہیں آ رہی باہر کی کمپنیاں پاکستان کیوں نہیں آتی؟ ہمارے خطے میں آپ سوچئے کہ سری لنکا جو کارپوریٹ ٹیکس ہے وہ 15% چارج کرتا ہے، افغانستان 20% کر رہا ہے، نیپال میں 20% ہے، انڈیا 30 ہے اور ہم 35 پہ ہیں. اس خطے میں اتنا ہائی کارپوریٹ ٹیکس کسی کے اوپر نہیں پڑ رہا. جو دنیا کے کم ترین ممالک ہیں ٹیکس کے حوالے سے، میسیڈونیا 4.5%، قطر کا نام دوبارہ آ رہا ہے 11% ہے، اور پھر ٹیکس ہیونز جو کہلاتی ہیں جن میں بہاماز، برمیوڈا، کیمن آئلینڈ، وہاں 0% ٹیکس ہے. ڈاکٹر صاحب سے بات ہے. ڈاکٹر اکرام الحق میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جوائن کیا آپ نے ہمیں. یہ جو پاکستان میں ہائیسٹ کارپوریٹ ٹیکس ہے، اس کی سالڈ وجہ کیا ہوگی؟ دراصل پاکستان کے اندر انہوں نے یہ کوشش کی کہ جو بڑی بڑی کارپوریشنز تھی، جس میں آئل اینڈ گیس تھی، بینکس تھے، ٹیلی کمیونیکیشن تھے، انہی سے سارا ٹیکس کا جو بڑا چنک ہے آتا ہے. کیونکہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں تقریباً آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ، یعنی 70-80 ملین جو افیکٹو جن کی سمز ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں، مگر اس پورے انکم ٹیکس کا کوانٹم صرف 50 ارب روپے ہے، جبکہ 50 ارب روپے تو یہاں ایک آئل اینڈ گیس کی بڑی کمپنی ہی دے رہی ہے. OECD جو خود گورنمنٹ اور کارپوریشن ہے، وہ آپ حیران ہوں گے کہ 300 بلین سے زیادہ کا ٹیکس ادا کرتی ہے اور ریٹ بہت ہائی ہے. پوری پاکستان میں 68,000 کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں اندازاً تقریباً، اور اس میں سے صرف 24,000 ریٹرنز فائل کرتی ہیں. تو آپ پاکستان کے ٹیکس سٹرکچر کو سمجھنا بہت مشکل ہے، جہاں عام طور پہ جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں اور غریب، ان پہ ٹیکسوں کا بہت ہائی ہے، اور امیر لوگ جو ہیں وہ استاد کے مطابق ٹیکس نہیں دیتے. ود ہولڈنگ ٹیکسز جو تقریباً 75 ہے وہ دیتے. کارپوریٹ ریٹ ہمارے ہاں جیسا ابھی ڈاکٹر فرق سلیم صاحب فرما رہے تھے، دنیا میں اس وقت سب سے ہائیسٹ ہے. اور اس کے علاوہ 3-4 اور ٹیکس بھی ہیں. آلٹرنیٹ کارپوریٹ ٹیکس ہے، منیمم ٹرن اوور ٹیکس ہے، پھر انڈسٹریبیوٹیڈ جو پروفٹس ہیں ان کے اوپر ٹیکس ہے، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا یہاں کارپوریٹائزیشن آف بزنس نہیں ہوتی. اور بہت ہی یعنی آپ دیکھیں کہ اتنی کم کمپنیز پاکستان میں ٹیکس ریٹرنز فائل کر رہی. یہ ہے سب سے بڑا پرابلم، کیونکہ جب کارپوریٹائزیشن آف بزنس نہیں ہوتی تو پھر زیادہ انفارمل اکانومی میں کام ہوتا ہے. وہاں ٹیکسز انڈائریکٹلی تو آ رہا ہوتا ہے، مگر صحیح جیسے ابھی ایاز امیر صاحب نے فرمایا، جو جیسے ہمارے ہاں 3 ملین کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کو ہم الٹرا ریچ کہہ سکتے ہیں، مگر ان کی ٹیکس کی طرف کنٹریبیوشن اتنی کم ہے کہ اس کو آپ نیگلیجیبل سمجھیے. تو یہ ہے پاکستان کے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو ہمارے پالیسی ساز ہیں وہ کیا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوآپریشنز نہ بنائیں، آپ ڈھکا چھپا کام کرتے رہیں؟ جی دیکھیے، یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. 47 قسم کی پیمنٹس ان کو کرنی پڑتی ہیں، اور اس کے لیے جتنے گھنٹے ان کو چاہیے وہ آپ حیران ہوں گے. پہلے
2 साल पहले ये 549 होते थे, अब ये 570 घंटे बन चुके। अब आप बताइए कि कौन सी जो है वो अदारा आकर इतना चाहेगा कि आप ट्रिपल करना चाहते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन को, और उसकी बजाय आप प्रमोट करते हैं उस ट्रेडिंग क्लास को जो दरअसल हुक्मरान तबकों को बहुत भाती है, और वो अपनी हर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन को भी अवॉइड करती है और अपने टैक्सों का बोझ लोगों को पास ऑन करके इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करके बड़े खुश होते हैं। दरअसल एक कमर्शियल इंपोर्टर पाकिस्तान में आज कोई भी टैक्स नहीं देता, क्योंकि वो जितना भी टैक्स इंपोर्ट की सतह पे देता है वो सारे का सारा आगे गरीब कस्टमर्स पे पास ऑन कर देता है। तो वो तो अमीर से अमीर तर होता जाता है ट्रेडर, और लोगों के ऊपर जो है वो उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम होती जाती है। तो ये पूरे स्ट्रक्चर जो है हमारे यहाँ वो कॉर्पोरेटाइजेशन को रोकता है, अच्छे बिजनेस के मौक़ों को अच्छी तरह से आगे बढ़ने में रोकता है, और पूरे टैक्स के स्ट्रक्चर ने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया हुआ है, क्योंकि वो उसकी ग्रोथ को और उसके अंदर फ्री मार्केट इकोनॉमी के जो ऐसे मौके जिसमें सब लोग लेवल प्लेइंग फील्ड पे काम कर सकें उसको नहीं होने देता। ये क्रोनी कैपिटलिज्म की बदतरीन मिसाल है पाकिस्तान। ठीक है, एक चीज़ अयाज साहब मैं आपको थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, जो अगर आप कंपनी बना लें और यहाँ पे फॉर्मल सेक्टर में आप काम करना चाहें तो जो डॉक्टर साहब ने अभी जिक्र किया तकरीबन 48 डिफरेंट टैक्सेस हैं जो आपको भरने पड़ते हैं। उसमें कॉर्पोरेट टैक्स है, सोशल सिक्योरिटी टैक्स है, पेंशन के ऊपर एजुकेशन सेस, प्रोफेशनल टैक्स, टैक्स ऑन इंटरेस्ट, व्हीकल टैक्स, फ्यूल टैक्स, 48 डिफरेंट किस्म के टैक्सेस आप उनके फॉर्म फिल करेंगे, और जो भी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि वो 594 घंटे आपको लगेंगे सिर्फ ये टैक्स के काम करने में। ये बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है फॉरेन कंपनीज़ के लिए भी, पाकिस्तानी कंपनीज़ के लिए भी। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हुकूमत शायद ये चाहती है कि आप फॉर्मल सेक्टर में काम ना करें, आप इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते रहें और ये सारे टैक्सेस जो हैं ये चुराते रहें। नहीं, पर इसका मतलब है कि वो उनसे भी पूछना चाहिए था, कॉर्पोरेट टैक्स फिर कम होना चाहिए। देखिए, एक तो ये 48 डिफरेंट किस्म के टैक्सेस नहीं होने चाहिए, ठीक है, साफ होना चाहिए, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड काम होना चाहिए, 1 या 2 काम, ताकि कंपनी ज़्यादा आ जाएं। और कॉर्पोरेट रेट जो टैक्स का है वो हमें दुनिया के बराबर लाना चाहिए। जो पूरी दुनिया की एवरेज आती है वो तकरीबन 28% आती है, हम 35% पे बैठे हैं। बरतानिया जब यूरोपीय यूनियन से अलग हो रहा था तो उसने भी कॉर्पोरेट सेक्टर में 15% कमी कर दी थी। तो सर, ये इक्तिसादी जो तरक्की होती है उसमें कोई हेल्पफुल होती है ये कुछ? देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हमने टैक्स रेवेन्यू टोटल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना है। इसका मतलब ये कि टैक्स नेट बढ़ाएं। अभी इन्होंने कहा कि 28,000 कंपनियां सिर्फ टैक्स फाइल कर रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को टैक्स नेट पे लाएं, टैक्स रेट नीचे कर दें, उसके इवज़ में हमारे पास टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। और साथ ही साथ को ये भी तरकीब होनी चाहिए कि जो हमारी प्रोफेशनल क्लासेस हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो ट्रेडर क्लास है, जो बिल्कुल इससे इम्यून है, वो उनको भी आदत थोड़ी पड़ जाएगी। उसका भी एक तरीका यही होगा कि आप सिंपलीफाई कर दें और इतने ज़्यादा टैक्सेस ना रखें, टैक्स रेट कम कर दें, उनके लिए इंसेंटिव हो जाएगा कि वो आ सबसे सिंपलीफाई तो किया था जब मियां नवाज शरीफ पहली दफ़ा वज़ीर आज़म थे। उन्होंने हुक्म सादर किया कि जो ट्रेडर है, जो आदमी है टैक्स रिटर्न देगा उसको हुक्मन मानना पड़ेगा, कोई उसकी जांच पड़ताल नहीं। अब बड़ा आसान काम हो गया, अगर आप टैक्स नहीं देना चाहते तो एक लेटर सऊदी अरेबिया से, कतर से दिखा दें। ठीक है, बहरहाल हमने डिस्कशन की, लेकिन अयाज साहब की बात को जाते जाते मैं सेकंड करना चाहूँगी कि हमारे एक आम आदमी जो है रिश्वत तो दे देगा, भत्ता तो दे देगा, चंदा खैरात तो दे देगा, टैक्स नहीं देगा क्योंकि उसको रियासत पर एतमाद नहीं है। उसके पैसे से, टैक्स के पैसे से शायद ऑफशोर कंपनियां बनती हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम, अयाज अहमद शाज़िया खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।